اب دیکھیں میں اسی رویے کی بات کر رہا تھا کہ یہ سیاست سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، دھڑلے سے جھوٹ بولیں، دروغ گوئی کریں، حقائق کو مسخ کریں، اور جب آپ کے سامنے کوئی آئینہ دکھانے آئے تو کبھی کورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی فورم کے بہانے بھاگیں، تو کبھی کسی اور بہانے سے بھاگیں۔ بھاگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں نے بھی کورم پورا کر کے ان کو گریبان سے پکڑ کے یہاں بٹھایا ہے کہ بات سنو، بات کیے تو جواب بھی لیتے جاؤ۔ تو جناب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آخر اس سیاست کا مقصد و محور کیا ہے، کہ نہ حکومت بنانی ہے، نہ کسی کو بنانے دینی ہے، نہ چلانی ہے، نہ چلنے دینا ہے۔ انفیکٹ یہ وہ 4 سال ہیں جس میں پاکستان معاشی دیوالیہ ہوا۔ خود ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 100% قرض بڑھا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جاؤں تو 50 لاکھ کروڑ نوکریوں سے لے کر جرمنی، جاپان سارا بیان کر سکتا ہوں۔ میں ساری وہ دیوانیات بیان کر سکتا ہوں جو اس ملک کے ساتھ مذاق ہوا، لیکن میں پرسائز ہوں گا۔ میں کہوں گا کہ سر جو غلط ہوا وہ کل بھی غلط تھا، جو آج غلط اگر ہو رہا ہے تو وہ آج بھی غلط ہے۔ آج سابق اسپیکر صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے، حالانکہ وہ آخری تک بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقائق پر اور اچھی دلیلوں پر مولانا صاحب راضی نہیں ہوں گے، اور ان کا یہ پلان کامیاب ہوگا کہ آئین میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی نہ آ سکے، اور یہ اس پلان میں شاید کامیاب ہوں گے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، جو عقلی دلائل پر قائل ہوئے اور ان کا پلان ناکام ہو گیا، تو ساری جلن اس چیز کی ہے۔ افسر آتے ہیں چادر اور 4 دیواری۔ میں کہتا ہوں کہ یہ شکایت ضرور کریں، لیکن پہلے ہمیشہ یہ بات کریں کہ جی ہمارے دور میں یہ غلط ہوا تھا، آج اس دور میں یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ اپنے دور کی کسی بات کو کنڈیم نہیں کرتے۔ اگر چادر اور 4 دیواری کی بات تھی تو آپ بتاؤ کہ یہاں ہماری MNA خواتین ڈاکٹر صوبیہ سمیت، شاہدہ رحمانی سمیت، صرف نیب کی ایک پیشی پہ اپنے پریزیڈنٹ کو ملنے گئی، 11 خواتین کو آپ نے سڑکوں پہ گھسیٹا، لاک اپ میں۔ وہ 11 خواتین آپ کا کیا کر لیتی؟ MNAs پارلیمنٹیرین۔ ہم نے اس ہاؤس میں احتجاج کیا، یہی اسپیکر جس کو بہت شرم آ رہی تھی، ابھی آپ کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس وقت اس کو شرم نہیں آئی، بالکل بھی نہیں آئی، ایک تھوڑی سی شرم بھی نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آپ کو اس وقت چادر 4 دیواری کا تصور نہیں تھا۔ جب عید کی رات کو میری بہن کو آپ نے جیل سے اٹھا کر رات کو 12 بجے اڈیالہ جیل میں بھیجا، چادر اور 4 دیواری آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ بولیں کہ ہم نے وہ غلط کیا تھا، آج یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی اور لوگ کروا رہے ہیں۔ یہ اور لوگوں کا کانسیپٹ لایا کون ہے میرے بھائی؟ آپ کی حاضریاں پوری کون کراتا تھا؟ آپ کے بجٹ پاس کون کرواتا تھا؟ ایک ممبر سے لوکیشن کون مانگتا تھا کہ ہاؤس میں پہنچے ہو یا نہیں پہنچے ہو؟ بولو وہ غلط تھا، بولو وہ غلط تھا، آج بھی غلط ہے۔ اپنی غلطی پہلے مانو۔ کون کہتا تھا کہ مار دوں گا، توڑ دوں گا، بند کر دوں گا؟ آج جب وہ کہتا تھا کہ یہ کر دوں گا، کسی اور نے کر دیا ہے، تو پھر رونا کس چیز کا؟ جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو میرے بھائی، جنات کے گھر میں پتھر مت پھینکو، بدروہیں نکلے گی تو بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اب کہتے ہیں کہ 5 ممبر ہمارے وہ خرید لیے گئے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، اور جب 15 ممبر سینٹ کے صادق سنجرانی کو ووٹ دے کر چلے گئے تو ان کے تو ضمیر کا فیصلہ تھا۔ اب ان کو دیکھو، اب یہ بات بنتی ہے۔ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ان 15 سینیٹرز کا ضمیر جاگ گیا ہے، اور آج جس کا کسی کا نشان حقہ، کسی کا نشان کرسی، جو آزاد امیدوار تھے، اگر انہوں نے ووٹ دیا، کہتے ہیں یہ لوٹے ہیں۔ اور وہ 15 سینیٹر، 15
जो संजरानी को वोट दे गए, गिलानी साहब को वहां से हरवाया गया, वो इनके जमीर की आवाज थी। पहले कहो कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। अगर वो गलत नहीं था तो खुदा की कसम ये भी गलत नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। पहले अपनी गलतियां मानो। आप कहते हो कि जनाब ये जमहूरियत पे हमला हुआ। आप नहीं देखते कंसेंसस कितनी दिन चला? आप नहीं देखते कि हमने हर जमात से बात की, मेरे चेयरमैन ने दिन रात बात की, आपसे भी बात की, मेहनत की। उसके बाद एक पार्लियामेंट को सुपरमेसी मिली जिसका आप भी हिस्सा हो। और साबिक स्पीकर साहब को आपके तवज्जुह से कहना चाहूंगा कि इसी चेयर पर जब एक दिन में 52 बिल पास हो रहे थे, या जब मेरी अपनी अमेंडमेंट्स को रोंदा जाता था, मैंने इस सीट पर, और मैं मुश्ताक साहब बैठे हुए गवाह हैं, मैंने जाकर उनको इस सीट पे कहा था कि तारीख इस फैसलों पे आपके गले पड़ेगी। आपको वो वक्त भुगतना पड़ेगा कि जब आपको भागने और छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप 5 की बात करते हो, आप 5 की बात करते हो। अरे आपके तो 50 लोग वोट देने पे राजी थे, बचा ही नहीं था कुछ पल्ले आपके। आप में तो दरारें इतनी हैं, और जो आप उछल कर शोर करते हैं, जो 2-4 लोग, कभी पार्टी उनको नहीं मानती तो कभी पार्टी को वो नहीं मानता, कभी पार्टी कहती है कि मेरे इससे कोई ताल्लुक नहीं, कभी कहते हैं कि हमारे से। इनके अंदर तो दरारें इतनी है कि इतनी दरारें हैं कि 50 लोग और भी हम चाहते तो वो वोट देने को तैयार थे। लेकिन जिस तरह एक कानूनी नो कॉन्फिडेंस के जरिए हमने जिस तरह एक आरटीएस प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया था, ये तरमीम भी हमने उसी तरह की। इमोरल, व्हाट इज मोरलिटी, व्हाट इज मोरल? आप जानते क्या है मोरल के बारे में? मोरल है क्या? मोरल ये है कि स्टेज पे खड़े होकर नकलें उतारना, दैट वाज मोरल। आप सारी रात डांस करवाना और तस्बीह हाथ में, ये मोरल है। और अगर आपको कोई कहे कि आपने यू टर्न ले लिया, तो क्या यू टर्न लेना सियासत में जरूरी है? झूठ बोलना तो जरूरी है। ये मोरल है। मैं किस बात की बात करूं? मैं अगर शुरू हुआ तो सारी रात कम पड़ जाएगी आपकी मॉरलिटी पे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज अभी कहते हैं कि ये गैर जमहूरी हुकूमत है, और बाद में क्या कहा आखिरी में? कहता हमें फंड दे दो। अभी ये बात सुनो भाई, गैर जमहूरी हुकूमत, जाली हुकूमत, आखिरी में बोला हमें केपीके को फंड दे दो। तो गैर जमहूरी जाली हुकूमत से फंड क्यों मांग रहे हो भाई? क्यों मांग रहे हो? एक ही सांस में 2 बातें की कि गैर जमहूरी जाली हुकूमत है, केपीके को फंड दे दो। अकल की बात है ये कोई? जनाब हम जमहूरी लोग हैं, हमने आपको कभी भी ये नहीं कहा। इस बेंचों से आपको याद होगा, इन दोस्तों को याद होगा कि इनकी हुकूमत में हर दूसरे दिन सिंध के लिए गवर्नर राज का नारा लगता था। हर मेंबर खड़ा होता था, हम सिंध में गवर्नर राज लगाएंगे। हम आज भी कहते हैं कि वो बात भी गलत थी, और अगर आपके सूबे में कोई इस तरह की बात करता है तो वो बात भी गलत है। हम आज भी ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं। लेकिन क्या आपने अपनी इस गलती को स्टेज पर माना है कि हम ये गवर्नर राज की जो आपको धमकियां देते थे वो गैर जमहूरी था? हर आदमी रोजाना धमकियां देता था, हमने आज तक नहीं कहा। जी कादिर पटेल साहब, ऐसी कोई जी कादिर पटेल साहब, अभी खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है। पटेल साहब एक मिनट, आप पहले सुन तो लेना। पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे खुर्शीद शाह साहब ने भी बोलना है, और 7 बजे हमने एडजर्न करना है। कादिर पटेल साहब का माइक खोलें। सर मैंने कभी भी ना ऐसी बात की है। आप तकरीर मेरी रिकॉर्ड पर है, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि कोई डांस कर रहा। मैंने कहा आप
آپ ساری رات ڈانس کریں، میں نے کسی پارٹیکولر کے لیے نہیں کہا. وہ مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی بہانہ کر کے انہوں نے بھاگنا ہے، اور انہوں نے سچ برداشت نہیں ہوتا نا، سچ برداشت نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بھاگنا ہے، کوئی بھی بہانہ کرنا ہے، تو یہ مجھے پتا ہے. اب ان کی سیاست کیا رہ گئی ہے وہ مجھ سے آپ سن لیں. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اداروں پر حملے کرو، معیشت پہ حملے کرو. جب بھی آپ دیکھیں کوئی معیشت کی ایکٹیویٹیز ملک میں ہوتی ہے تو ان کی ہڑتال کی کار آ جاتی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ ہو، خدا نہ خواستہ میرے ملک کو نقصان پہنچے، اداروں کو نقصان پہنچے. اور ان کا مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ دنوں میں ان کو بھولتے جا رہے ہیں. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ بلاول بھٹو چیئرمین کی صورت میں آگے بڑھا رہی ہے اس کی لیڈرشپ، اس کو لے کے. ابھی تو اس کو باندھ کے آیا تھا میں، پھر کھول دیا. یہ تو ابھی باندھ کے آیا تھا میں. تو بہرحال جناب علی اب قوم سمجھ چکی. اچھا یہ پہلے کہتے تھے ہم آئیں گے 1 ارب اس کے منہ پہ ماریں گے، 2 ارب اس کے. وہ کوئی ارب مرب نہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنے ارب جیب میں ڈال کے چلے گئے، IMF سے قرضے لے کے چلے گئے. اور یہ اب کس بنیاد پہ سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں کیوں موقع دو. آپ نے سارے موقع گنوا دیے. آپ نے اداروں پر حملے کر لیے، معیشت پہ حملے کر لیے، ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آئے. آپ نے اداروں پہ 9 مئی جیسے واقعات کر لیے جو انڈیا نہیں کر سکا. اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں سیاست کا، کوئی جواز نہیں سیاست کا. لہذا اب آپ میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. اب آپ کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو پاکستان عزیز ہے، پاکستان کی پارلیمان عزیز ہے. لہذا جو اندر ہے اس کو اندر رہنے دو، اور جو باہر ہے اس طرح بس اوپر ہاتھ کھڑے کر کے اسی طرح چلتے رہو. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یہ قادر پٹیل صاحب، اگر یہ رات بھر ڈانس کا جو لفظ ہے وہ اگر آپ نے کہا ہے، جو کہ اگر آپ نے کہا ہے تو اس کو ہم ایکسپنج کرتے ہیں، ڈانس کے لفظ کو ایکسپنج کرتے ہیں. بس ہو گیا نا. بس اب شاہ صاحب بول رہے ہیں. خورشید احمد شاہ صاحب کا مائک کھولیں. Mr. Speaker.